بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در فناہ میں نقش بقا چھوڑ جاؤں گا، در فناہ میں نقش بقا چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے بعد اپنی صدا چھوڑ جاؤں گا۔ ہیں اور بھی چمن میری خوشبو کے منتظر، یا یوں کہوں کہ ہے فردوس کا چمن بھی میری خوشبو کا منتظر۔ میں اس چمن کو مثل صبا چھوڑ جاؤں گا اور دے جاؤں گا میں کلیوں کو پیام شگفتگی، دے جاؤں گا میں کلیوں کو پیام شگفتگی۔ گلشن میں ایک حسن ادا چھوڑ جاؤں گا اور لے جاؤں گا میں اپنی وفا کو بھی اپنے ساتھ، لے جاؤں گا میں اپنی وفا کو بھی اپنے ساتھ، اور تمہارے لیے یاد وفا چھوڑ جاؤں گا۔ اور جو میرے دل پہ زخم لگاتے رہے صدا، جو میرے دل پہ زخم لگاتے رہے صدا، میں ان کے واسطے بھی دعا چھوڑ جاؤں گا۔ زینت مسند صدارت موسن ملک و ملت، ترجمان ملت اسلامیہ، قائد کشمیر۔ اور اگر میں اپنے نقطہ نظر سے دیکھوں تو اپنے انداز میں یوں کہوں کہ القائد الاعظم فی الکشمیر الحرہ، یادگار شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ، ہمارے محترم المقام صاحبزادہ سعید یوسف صاحب، اور سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام دامت فیوزہم، سیاسی جماعتوں کے عمائدین اور مختلف مذہبی تنظیمات کے قائدین، محتشم و مکرم سامعین عزیز وقار، اور ادارہ عائشۃ الصدیقہ للبنات میں موجود اور گھروں میں موجود میری عفت مآب ماؤں اور بہنوں، اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو دنیا کے اطراف و اکناف میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے محبین جو سن رہے ہیں، اولاً میں اس بزم میں قائد ملت بطل حریت ہمارے شیخ، ہمارے محسن و مربی حضرت مولانا اشفاق احمد قدس سرہ العزیز کی یاد میں منعقد دور و نزدیک سے آنے والے جملہ مہمانان گرامی کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ثانیاً نہ صرف ملک کے طول و عرض سے بلکہ دیار حبیب اور دیار غیر سے رابطہ کر کے جن حضرات نے اظہار تعزیت بھی فرمایا اور ایک ملتا جلتا انہوں نے استفسار بھی کیا، اور بہت سے احباب کے جن سے براہ راست رابطہ نہ ہوا لیکن بالواسطہ ان کے پیغامات محبت موصول ہوئے، وہ استفسار اور وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سفر آخرت کے موقع پر وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا اضملال چھا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو پہلے ہی بادیدہ نم تھے، ہم جو پہلے ہی اشک بار تھے، آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ہماری آنکھیں سیلاب آور ہو گئیں۔ تو میں عرض کر دوں کہ عزیز دوستو کہ وہ شخصیت کہ جس کی چند دنوں کی نہیں بلکہ چند لمحوں کی
اور چند ساعتوں کی جدائی اس کے محبین کو، اس کے چاہنے والوں کو گراں گزرتی ہو، وہ جب ہمیشہ کے لیے جا رہا ہو تو کیفیت کیا مختلف ہوگی؟ بلکہ کیفیت کی بات کرتے ہیں تو کیفیت تو پھر یہ تھی کہ محسن وہ میری آنکھ سے اوجل ہوا نہ جب، محسن وہ میری آنکھ سے اوجل ہوا نہ جب، سورج تھا میرے سر پہ مگر رات ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو زندگی گزاری وہ اس طور پر گزاری کہ جیو تو یوں جیو کہ زندگی فخر کرے، اور مرو تو یوں مرو کہ موت کہے ہائے کون مر گیا۔ حضرات علماء کرام، ہم آپ کے خوشہ چیں ہیں، ہم آپ کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کی شان تو اللہ رب العزت نے بیان فرما کر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور پھر آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں، کیا فضائل کے باب میں یہ کچھ کم ہے کہ یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، اور پھر کیا فرمایا کہ اپنا وارث اگر قرار دیا تو وارث قرار دیتے ہوئے حکمرانوں کو یا کسی اور کو اپنا وارث نہیں قرار دیا، بلکہ علوم نبویہ کا وارث اگر قرار دیا تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور یہ کہ معاشر میں اگر شفاعت جو تین طبقات کریں گے تو وہ تین طبقات میں انبیاء علیہ السلام اور حضرات علماء کرام اور شہدائے عظام شامل ہوں گے۔ ہماری جس ماؤں سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے تربیت فرمائی، ان کے ساتھ گزری ہوئی ساعتیں ہماری یادوں کا حسین گلدستہ ہیں۔ میں ان کے کس خوبی کی بات کروں، کن کن اوصاف کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں؟ میں ان کی علمی سرگرمیوں کے زمزموں کا تذکرہ کروں یا پھر ان کے مجاہدانہ کارناموں کی رودات سناؤں؟ میں اخلاص اور وفا کے حوالے سے ان کی داستان بیان کروں یا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کی لازوال اور ناقابل فراموش قربانیوں کا ذکر کروں؟ میں ان کے جس ادا کو بھی دیکھتا ہوں، وہ چاہے ترویج دین کے سلسلہ میں، اقامت دین کے سلسلہ میں ان کا لازوال عزم ہو، یا ان کی ادیبانہ اور شاعرانہ تحریروں کا تذکرہ چھیڑوں یا ان کی واعظانہ اور خطیبانہ اداؤں کی بات کی جائے، وہ عظیم بطل حریت جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم مینارہ تھے، وہ حق گوئی اور بے باکی کا ایک باب تھے۔ ان کے جانے سے جہاں فصاحت و بلاغت یتیم ہو گئی، وہاں حق گوئی اور بے باکی کا باب بھی بند ہو چکا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ہم ان کی رفیقہ حیات، ان کے سفر اور حضر کی ساتھی کہ جنہوں نے ان کے قدم قدم حضرت کے شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیا اور مدرسۃ للبنات کو فعال کیا، اور اسی طرح حضرت نے جو اپنی اولاد چھوڑی ان کو دین اور عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرمایا، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے، اور ہم ان کے نقوش پا کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت قائد کشمیر تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں زیادہ گفتگو میں سمجھتا ہوں حفظ مراتب کے بھی مغائر ہے، میں اکتفا کرتا ہوں۔ ہمارے